میں نے چیزیں کہا ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں یوں کہوں کہ کچھ بندے دور سے خوبصورت لگتے ہیں. ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ کچھ بندے دور سے خوبصورت لگتے ہیں، بس خوبصورت لگتے ہیں اور بندہ کچھ جذبہ دل میں بنا لیتا ہے، پھر قریب جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے معافی چاہتا ہوں، لیکن جو سمجھا تھا وہ ہوا نہیں. اسے یوں بھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پر دستک ہو جائے گی. کچھ بندے دور سے چنگے لگتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار حلیہ بھی اچھا ہے، باتیں بھی اچھی کرتا ہے، چلو کوئی معاہدہ کر لیں، کوئی مل کے کاروبار کر لیں، کوئی رشتہ کر لیں. پھر بندہ کانوں کو ہاتھ لگا کے واپس آتا. آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ کہیں ڈنگے بیٹھے ہیں آپ. کچھ بندے دور سے چنگے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. کچھ بندے دور سے اچھے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. بڈوالو قاضی کا یہ جملہ ضائع نہ کرنا، دکھ ہوگا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں. میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی حضور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی حضور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. اور یہ جملہ یوں ہی محض خطابت کی روانی میں بیٹھتے ہوئے نہیں کہہ دیا. میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے. اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو نزدیک ہو کے دیکھا، سامنے بیٹھ کے دیکھا، نیڑے ہو کے دیکھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے. جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، دور سے دیکھا، دور سے دیکھا، دور سے دیکھا، وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، وہ لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، نیڑے ہو کے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہنے ان کے جو سامنے بیٹھ کے میرے آقا کو دیکھتے رہے، کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا، کبھی تبوک میں دیکھا، کبھی گلی میں دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا، کبھی مسجد میں دیکھا، کبھی منبر پہ دیکھا. انہوں نے تو دیکھنا ہی تھا، لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں کے، میں قربان جاؤں سیدہ کے، طیبہ کے، طاہرہ کے، عائشہ کے، جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی. کائنات والو تم سمجھتے ہو یہ سورج بہت چمکتا ہے، سورج کی کیا چمک ہے جو میرا محمد چمکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، آمین آمین. اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. مہمان اور آ رہے ہیں اور مہمانوں کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے والا اب چھٹی کرے. نہیں نہیں. ہائے کاش ہم نہیں آتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ چرا شناسی ہے نا، یہ بھی بعض دفعہ مرض بن جاتی ہے. میرے آقا کا حسن، میرے آقا جیسا کوئی حسین ہے ہو سکتا ہے؟ بولیے نا تھوڑا سا. حالات بھی حضور اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، حسن اعلیٰ، جمال اعلیٰ، کمال اعلیٰ، فضل اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ. رب نے جو دیا محبوب کو، آپ کا محبوب ہو، دوستی ہو، محبت ہو، اسے کوئی گھٹیا چیز دو گے؟ نہیں جی
نہیں جی سر بھی نہیں ہلتے نہیں ہو گئے کچھ نہیں نہیں اور حضور رب کے محبوب ہیں بے شک بے شک محبوب ہیں بے شک رب کے محبوب ہیں میں تو بول کے یوں کہوں گا کہنا چاہوں گا آپ کا کوئی یار ہو آپ کو کوئی محبوب ہو آپ کا دوست ہو آپ کا سجن ہو آپ نے اسے تحفہ دینا ہو تو آپ اپنے خزانے کو دیکھو گے کیا چیز اچھی ہے بے شک سبحان اللہ آپ کی نگاہ اپنے دولت قدے پہ جائے گی آپ کی نگاہ اپنی چیزوں پر جائے گی کہ اس میں سے کون سی اٹھا کے اسے دوں سبحان اللہ حضور رب کے محبوب ہیں مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دے رب نے اپنا خزانہ دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ جو سب سے اعلیٰ تھا زلفیں جو سب سے اعلیٰ تھی سینہ جو سب سے اعلیٰ تھا کرینہ جو سب سے اعلیٰ تھا کتاب جو سب سے اعلیٰ تھی شریعت جو سب سے اعلیٰ تھی اصحاب جو سب سے اعلیٰ تھا کرانہ جو سب سے اعلیٰ تھا جو بھی دیا اللہ جو بھی دیا ایک بات میں یہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں دوسری بات یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں ختم نبوت کے حوالے پہ ایک جملہ آ گیا میرے ذہن میں آپ کے حوالے کروں اور ویسے بھی ٹائم رہ گیا 15 منٹ کا ٹھیک ہے کام کرنا ہے تو مجھے بتا دیں 10 بھی کر سکتے زیادہ کرنا زیادہ کرنا میرا جلد تو یقین جانے یہ کر رہا ہے کہ میں بڈھ نہیں رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ پریشان تو نہیں بیٹھے نہیں جی ویسے حضرائے تفنن بات آ گئی اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ایک جملہ آ گیا اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے آمین بڑی محبت سے سنیے گا میں یہ درد دل آپ کے سامنے شاید رکھنے چلا ہوں اپنا میرا ذوق ہے ہر بات سبھی ماشاءاللہ علماء بھی تشریف فرمائیں اتنے میں تو ان کے سامنے طفل مکتب ہوں خطباء بھی تشریف فرمائیں اور ایک نے اپنے ذوق کی بات کرنی ہوتی ہے یہ کچھ دن پہلے الیکشن گزرے یہاں بھی تھے جی جی ووٹ دیے جی دیا جی میں یہ نہیں پوچھنے لگا کسے دیے دیے یا نہیں دیے دیے جی اچھا اس الیکشن کی مہم میں کچھ ووٹر تھے کچھ سپورٹر تھے بے شک بے شک بے شک یوں یوں کرو سبحان اللہ بے شک وہ جو سپورٹر ہوتا ہے نا سپورٹر وہ صرف ووٹ نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے مال بھی لگایا جان بھی لگائی وقت بھی دیا لوگوں کی منتیں بھی کی بے شک بے شک ہلکا ہلکا بس یوں کرتے رہو کہیں بولنے سے یہ نہ پتا چلے کہ آپ بھی کسی کے سپورٹر تھے یہ نہ ہو جائے یہ سارا کچھ کیا نا جی یہ جو سارا کچھ کرتا ہے سپورٹر جان بھی دیتا ہے مال بھی لگاتا ہے وقت بھی دیتا ہے لوگوں کی منتیں بھی کرتا ہے بے شک یہ کیا خیال ہے امیدوار کی نفرت میں کرتا ہے یا محبت میں کرتا ہے محبت میں کرتا ہے اب اسی بات پہ رہیے گا محبت میں کرتا ہے محبت میں کرتا ہے میں آپ کی انتظار میں ہوں کہ آپ 2-4 باتیں کر لیں فارغ ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے گا پھر میں کر لوں گا آپ مجھے دیکھیے محبت میں کرتا ہے کرتے ہیں محبت میں پھر اس تگ و دو میں اس جد و جہد میں نمازیں بھی ضائع بے شک بے شک بے شک جی ہوتی ہیں ضائع ہوتی ہیں دین کا بھی مذاق دینداروں کا بھی مذاق ہوتا ہے جھوٹ بھی بولا جی ہاں تھوڑا تھوڑا یہ سارا کچھ کیا اس امیدوار کی محبت میں محبت جھوٹ میں بھی بولا ناراض نہ ہونا میں کسی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا میں نے ایک استدلال سے بات آپ کے حوالے کرنی ہے اللہ کرے وہ میں کر سکوں اللہ مجھے ہمت دے آمین وہ امیدوار جب کسی پوسٹ پہ پہنچ گیا
اللہ کرے وہ منسٹر بن جائے، کہیں پہنچ گیا، اب جب وہ کسی افسر کے دفتر میں جانے لگا نا تو بھی تھا اس کے ساتھ جو سپورٹر رہا، بے شک تو دفتر میں تو وہ افسر کے پاس جائے گا اکیلا، تو انشاءاللہ ہوگا باہر بینچ پر، کہاں ہوگا باہر؟ بینچ بھی وہ جو ٹوٹا ہوا لکڑی کا، لوہے کا یا لکڑی کا ٹوٹا ہوا، مکھیاں شکیاں بھی ہوں گی، گرمی سخت ہوئی تو وہاں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پنکھا بھی نہیں ہوگا، تو ہوگا وہاں دفتر میں، تو وہ جائے گا اکیلا، اور تو اسے پکڑائے گا اپنی فائل کہ سر اس پہ سائن کروا لینا، آپ افسر سے اچھی ہیلو ہائے ہے دستخط کروا لینا، وہ تجھ سے تو فائل لے گا پکڑ، اور اندر جاتے ہوئے سوچے گا یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ان کا تو کام ہے کہنا، پہلے اپنا تو نبیڑوں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہیں۔ بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہے۔ جی اچھا یہ تو تیری اس فائل کی، وہ فائل ہے بھلا کیا؟ بجلی کا میٹر، گیس کا میٹر، گلی کی ٹف ٹائل، پختہ نالی، بچے کی نوکری، وہ بھی ٹاؤن کمیٹی کا کلرک، نائب قاصد، یہ وہ قیمت ہے جو میں نے اپنے ووٹ کی خود لگائی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو کہا آپ ناراض ہو جاؤ گے، آپ نے نہیں لگائی، میں نے خود لگا رکھی، یہ اس کی حالت ہے۔ وہ افسر اسے کوئی اپنی طرف سے تحفہ دے، اس میں تو حصے دار ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، نہیں جی، نہیں ہو کیونکہ تیری حالت تو یہ ہے کہ تو باہر بینچ پہ ہے، افسر کے پاس وہ اکیلا ہے، تیری فائل بھی اس نے کھڈے لائن لگا دی اور کہا کہ یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، پہلے اپنا تو کر لوں، ابھی اس پہ کام کروا لیا تو اگلے ہفتے ایک اور فائل لے آئے گا، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل افسر اسے کوئی اپنی طرف سے تحفہ دے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، پلاٹ ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس میں تو حصے دار ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، اب سننا، جس کے لیے جھوٹ بولا، مال لگایا، جان لگائی، وقت لگایا، رشتہ داروں کو ناراض کیا، دوستوں کو ناراض کیا، گالیاں سہی، جھوٹ بولا، بکواس کیے، دین کا مذاق اڑایا، نمازیں ضائع کی، وہ افسر کے پاس جائے تو یاد نہ رہے میرے آقا کہاں پہنچے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، واہ واہ جی واہ، میرے آقا جب وہاں پہنچے نا تو اللہ فرماتے ہیں محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، واہ ماشاء اللہ، یقین کرو میرا دل کر رہا ہے ایک ایک چارپائی منگواؤں، ایک ایک مارشیاں منگواؤں، آپ کے ایک ایک تکیہ منگواؤں، چائے کا کپ اور ساتھ انڈا ابلا ہوا، کیا خیال ہے؟ صحبت میرے آقا جب رب کے حضور پہنچے نا اللہ فرماتے ہیں محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے، صرف تجھے، امت کی بات نہیں کر رہا، صرف تجھے محبوب، صرف تیرے لیے۔ اللہ صرف میرے لیے؟ فرمایا ہاں صرف تیرے لیے۔ اچھا اللہ دیجئے، جسے سمجھ آئے بخیل مت بننا، میں چہرے اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، صرف تیرے لیے، صرف میرے لیے، ہاں صرف تیرے لیے، اللہ دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب السلام علیکہ ایھا النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکہ ایھا ایھا النبی، محبوب سلامتی صرف تیرے لیے، یہ جو کا ہے نا اس کا معنی صرف تو، سلامتی صرف تیرے لیے، رحمت صرف تیرے لیے، برکت صرف تیرے لیے، السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب سلامتی صرف تیرے لیے۔ جواب تو بنتا تھا السلام علیہ بمعنی آمین، ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو، لیکن حضور نے یہ جواب نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سو جاؤ سو جاؤ، سبحان اللہ، آقا نے یہ جواب نہیں نہیں دیا، جواب تو بنتا تھا السلام علیہ، اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو، السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضور خوشی نہیں ہوئے، اللہ سلام مجھ پر، ہاں محبوب کیا چاہتے ہو؟
وہاں بے شک وہاں جہاں کسی نوری ناری عرضی خاکی سماوی کی نگاہ نہیں نہ پہنچی وہاں آقا کے قدم پہنچے وہاں کوئی بھی نہیں، جبریل بھی نیچے، تمام انبیاء نیچے، رب کے السلام علیکہ، تیرے لیے سلام دی، خوشی نہیں ہوئے؟ ہم ابو کیا چاہتے ہو؟ اب حضور کا جواب سننا، حضور فرماتے ہیں اللہ السلام علیہ نہیں، السلام علینا، سبحان اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، اللہ تیرا سلام ہم سب پر۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہوگا، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ سعد سعید عبد الرحمن ابو ہریرہ خدیجہ عائشہ حفصہ میمونہ ماریہ صفیہ سودا جویریہ حبیبہ فاطمہ زینب ام کلثوم حسن حسین انہیں ملایا ہوگا۔ حضور فرماتے نہیں ان کا ذکر تو میں نے علیحدہ کر دیا، وعلا عباد اللہ الصالحین، السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا۔ سبحان اللہ واجب واہ واجب سبحان اللہ میں تو بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں جب لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، جب لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا ہمیں حضور سے محبت ہے، میں نے کہتا ہوں یہ تو بات کی ہے، یہ تو دعویٰ ہم کرنے کے قابل ہی نہیں، یہ تو دیکھو حضور کو تم سے کتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ واہ میری بات سمجھ آ رہی بے ہے؟ شک حضور کو آپ سے کتنی محبت ہے، امت سے کتنی محبت ہے۔ سنیے، کوشش کرتا ہوں کہ یہ جملہ میرا آخری ہو، لیکن وہ آخری جملہ بھی 2 منٹوں کا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ پریشان تو نہیں بیٹھے ادھر؟ نہیں جی یہ جو ختم نبوت ہے نا، یہ جو حضور کی رسالت کی باتیں ہیں، یہ جو باتیں آپ سے کی جاتی ہیں حضور کی عظمت پر، رفعت پر، بلندی پر، مقام پر، یہ پتہ ہے کیوں کی جاتی ہے؟ نہیں ہاں جی، نہیں یہ بتانے کے لیے، یہ سیرت کے جلسے، ختم نبوت کے جلسے، یہ بتانے کے لیے، یہ یاد کرانے کے لیے۔ ہائے ہائے میں اب کیا کہوں، میرے مزاج کے 10 بندے بھی ہوتے تو میں پتنی کیا سناتا، یہ بتانے کے لیے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ بے شک بے شک بے شک لاوارث نہیں ہو جو بچہ لاوارث ہو اسے کوئی نہیں پوچھتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، 4 بجے کیوں آیا، 5 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا، اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو۔ بے شک بے شک وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا۔ حضور امت کے وارث ہیں، یہ جو ابا گھر میں وارث ہے یہ پوچھتا ہے نا کدھر تھا، پوچھتا ہے نا۔ بیٹے سمجھ لینا کہ سردی ہے، بارش ہو گئی ہے، آج ژالہ باری ہوئی ہے، ٹھنڈ ہے، ابے نے میڈیسن بھی لے لی ہے، بلڈ پریشر کی، دل والی، کولیسٹرول والی لے لی ہیں، غنودگی آ گئی ہے، رضائی اوپر اوڑھ کے سو گیا ہوگا، میں جتنے بجے مرضی جاؤں، ابا نہیں سوتا، ابا نہیں سوتا، بلی بھی گزرے نا کھٹکا آئے پھر اٹھتا ہے، ہو سکتا ہے آ گیا ہو سکتا ہے بیٹا آ گیا ہو۔ اچھا اٹھتا کیوں ہے تو، آ گیا ہوگا نا کہ نہیں، آئے تو پوچھو نا کدھر تھا، وہ آئے تو پوچھو نا ادھر تھا یہ مانتے ہو نا کہ حضور وارث ہیں، تو قاضی کے جملے کو سنبھالنا، دل پہ لکھنا، نہ معلوم پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے، حضور وارث ہے نا، تو حضور نے بھی پوچھنا ہے کدھر تھے۔ بالکل پوچھنا کس کے ساتھ تھے؟ کیوں تھے؟ ابا پوچھتا ہے نا، بالکل پوچھتا یہ کیا وارث ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں جو حضور وارث ہے، سبحان اللہ بے شک بے اس شک کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سب کی جو حضور۔ یہ ابا چند سال پہلے وارث نہیں تھا، یہ ابا چند سال پہلے وارث نہیں تھا اسے کیا پتا تھا تو نے اس کے گھر پیدا ہونا، چند سال بعد وارث ہوگا بھی نہیں، بے شک بے شک حشر کے دن تو اس نے تجھے دیکھنا بھی نہیں، پہچاننا ہی نہیں،
माँ बेटे को नहीं देखेगी, बेटी माँ को नहीं देखेगी, पीर मुरीद को नहीं पहचानेगा। हुजूर उस वक्त भी वारिस थे जब तू आया नहीं था, बेशक बेशक सुभान और अल्लाह मेरे आका उस दिन भी वारिस होंगे जब कोई किसी को नहीं देखेगा। हुजूर फरमाते मैं हौज़ कौसर पे खड़ा हूँगा, सुभान अल्लाह हुजूर फरमाते मैं हौज़ कौसर पे खड़ा हूँगा। मेरे पास जिब्रील अमीन आएंगे, या रसूल अल्लाह आप यहाँ खड़े हैं? क्यों, क्या हुआ? आपके उम्मती पुल सिरात पे परेशान है। हुजूर फरमाते हैं मैं हौज छोड़ दूंगा, मैं तोड़ के जाऊंगा पुल सिरात पे। हुजूर फरमाते हैं मैं तोड़ के जाऊंगा पुल सिरात पे, खड़ा हो जाऊंगा। फिर मेरे पास जिब्रील अमीन आएंगे। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हुजूर फरमाते हैं फिर मेरे पास जिब्रील अमीन आएंगे और आगे कहेंगे या रसूल आप यहाँ खड़े हैं? हाँ क्या हुआ? आपके उम्मती मीजान पे परेशान है, जहाँ अमाल तोले जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं अब पुल छोड़ दूंगा, मैं तोड़ के जाऊंगा, मीजान पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। जिस दिन बाप बेटे को नहीं देखेगा, उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा, लीडर की बात नहीं कर रहा, इनके लिए लड़ने वाला मैं इनकी बात नहीं कर रहा। बाप नहीं पहचानेगा बेटे को, माँ नहीं देखेगी बेटी को, पीर इनकारी हो जाएगा मुरीद को पहचानने से। अरे नबी कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी। हुजूर फरमाते हैं इन 3 मकामात पर मैं दौड़ता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा। होश से पुल, पुल से मीजान, मीजान से होश, होश से पुल, पुल से मीजान। और आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक दौड़ता रहूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी बाहर रह जाए। उस नबी को आज मैंने बुलाया, सबको मैंने याद रखा, उस नबी को मैंने बुला दिया। हर एक के लिए मैंने आवाज बुलंद करना चाहिए और मैंने की, लेकिन खत्म नबुव्वत के लिए मैंने कहा मसलहत का सीख लो, कोई हिकमत सीख लो। कोई मसलहत और हिकमत खत्म नबुव्वत के मामले में नहीं है, बेशक नहीं है, नहीं है। आखिरी बात आपके हवाले और रुखसत हो रहा हूँ। अपने अकलौते बेटे को दवा पिला रहे हैं और बेटा मौतो हयात की कश्मकश में है। दरवाजे पे दस्तक, बाहर गए, एक बंदा कहता है हजरत आप घर में हैं? हाँ घर में। हमारे इलाके में एक कादियानी घुस आया है, लोगों के ईमान बर्बाद कर रहा है, लोगों के ईमान खराब कर रहा है, खत्म नबुव्वत के खिलाफ बातें कर रहा है। हजरत अंदर के अकलौता बेटा, और बेटा मौतो हयात की कश्मकश में। मैं दूर की बात नहीं सुना रहा, ये माजी करीब की बात सुना रहा। मौलाना गुलाम गौस हजारवी की बात सुना। चौकों और चौराहों में खड़े होकर उलमाए हक के खिलाफ पक पक करना आसान है। गुलाम गौस हजारवी की बात सुना। अकलौते बेटे को दवा पिला रहे हैं, अकलौता बेटा, और बेटा मौतो हयात की कश्मकश में। अंदर गए, बेटे को छोड़ा, दवाई छोड़ी, बैग में किताबें रखनी छोड़ी। बीवी पूछती है कहाँ जा रहे हैं? कहा जरूरी काम जा रहा हूं। बेटा बीमार है, कहाँ से जरूरी काम जा रहा हूं। बैग उठाया, बाहर चले, बस पर वैगन पर पहला पांव रखा, पीछे से एक बंदा दौड़ता हुआ आया। हजरत बेटा इंतकाल कर गया, बेटा फौत हो गया। ज़बान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहला दो, कफना दो, दफना दो, जनाजा पढ़ दो। जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है, हुजूर की खत्म नबुव्वत का पहरा देना फर्ज है। ये जब तक मोहब्बत नहीं है हुजूर से, याद रखिए ये मोहब्बत कोई सुन्नी आया बैठा है, देवबंदी है, बरेलवी है, जिस मकतबे फिक्र से है, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं। जब तक ये मोहब्बत नहीं है हुजूर से, उस वक्त नमाज किसी खाते की नहीं, रोजा किसी खाते का नहीं, दाढ़ी पगड़ी किसी खाते की नहीं। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक कटबर हूँ, ख्वाजा वफा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। बेशक से मोहब्बत नसीब फरमाए। इन्हीं लफ्ज़ों पे इक्तिफा करते हुए इजाज़त चाहूंगा। आखिर दावाना